الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ورحمتنا ومولانا محمد وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 في كتاب الله ويوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم وقال تبارك وتعالى في مقام آخر آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما كثيرا كثيرا اما بعد وہ آئے جن کی آنے کی زمانے کو ضرورت تھی، وہ آئے جن کی آمد کے لیے بے چین فطرت تھی، وہ آئے گریہ یعقوب میں جن کا فسانہ تھا، وہ آئے جن کی خاطر مسترد تھی وادی بطحا، وہ آئے جس کے قدموں کے لیے کعبہ کا رستہ تھا۔ اما بعد میرے مسلمان بھائیوں، سورہ توبہ کی ایک آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی۔ میرے بزرگان محترم اور برادران عزیز، آج محرم الحرام کی پہلی تاریخ ہے اور اسلامی لحاظ سے محرم الحرام یہ سال کا پہلا مہینہ ہے اور اس محرم الحرام کے 10ویں روز کو عام طور پر یوم عاشور کہا جاتا ہے۔ عاشور عاشر سے ہے، عاشر عربی میں کہتے ہیں 10 کو، یعنی 10واں دن۔ محرم الحرام یہ ان 4 مہینوں کا جو ذکر اللہ جل جلالہ نے سورہ توبہ میں فرمایا کہ 4 مہینے حرمت والے مہینے ہیں، ان میں سے محرم الحرام بھی ہے، یہ حرمت والا مہینہ ہے۔ اور ان ایام میں کچھ مخصوص احکام مقرر فرمائے ہیں۔ یہ محرم کا مہینہ بھی ایک ایسا مہینہ ہے جس کو قرآن کریم نے حرمت والا مہینہ قرار دیا۔ جو آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے اس میں اللہ جل جلالہ نے یہ بتلایا ہے کہ 4 مہینے ایسے ہیں جو حرمت والے ہیں، ان میں سے ایک محرم کا مہینہ ہے۔ خاص طور پر محرم کی 10ویں تاریخ جس کو عام طور پر ہم عاشورہ کہا جاتا ہے، جس کے معنی 10واں دن۔ یہ دن اللہ جل جلالہ کی رحمت اور برکت کا خصوصی طور پر حامل ہے۔ جب تک رمضان المبارک کے روزے فرض نہیں ہوئے تھے اس وقت تک عاشورہ کا روزہ رکھنا مسلمانوں پر فرض تھا۔ یعنی یہ جو رمضان المبارک کے مہینے میں ہم روزے رکھتے ہیں
جب یہ روزے فرض نہیں تھے، اس سے پہلے یہ عاشورہ کا روزہ رکھنا فرض تھا۔ بعد میں جب رمضان کے روزے فرض ہو گئے تو اس وقت عاشورہ کے روزے کی فرضیت منسوخ ہو گئی اللہ جل جلالہ کی طرف سے۔ لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے عاشورہ کے دن روزہ رکھنے کو سنت اور مستحب قرار دیا ہے۔ ایک حدیث میں ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے اللہ جل جلالہ کی رحمت سے یہ امید ہے، فرمایا کہ مجھے اللہ جل جلالہ کی رحمت سے یہ امید ہے کہ جو شخص عاشورہ کے دن کا روزہ رکھے گا تو اس کے پچھلے گناہوں، جو پچھلے گناہ اس نے کیے ہوں گے، 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا۔ یہ ایک روزہ عاشورہ کا۔ عاشورہ کے روزے کی اتنی بڑی فضیلت آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائی۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ عاشورہ کے دن کی فضیلت کی وجہ یہ ہے کہ اس دن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے شہید ہوئے تھے، ان کی شہادت کا واقعہ پیش آیا۔ لیکن اس بات پر تھوڑی نظر ڈالتے ہیں کہ آیا اس شہادت سے پہلے اس 10ویں روز کو یہ فضیلت حاصل تھی اسلام میں یا نہیں تھی؟ تو اس شہادت کے پیش آنے کی وجہ سے عاشورہ کا دن مقدس اور حرمت والا بن گیا، یہ بات صحیح نہیں ہے۔ یہ بات صحیح نہیں ہے۔ خود حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عہد مبارک میں عاشورہ کا دن مقدس دن سمجھا جاتا تھا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عاشورہ کے دن کو مقدس سمجھتے تھے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بارے میں احکام بیان فرمائے تھے صحابہ کو، اور قرآن کریم نے بھی اس کی حرمت کا اعلان فرما دیا تھا۔ جبکہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اس دنیا سے تشریف لے گئے تو 60 سال کے بعد یہ واقعہ پیش آیا کربلا۔ کتنے سال بعد؟ 60 سال کے بعد یہ واقعہ پیش آیا۔ لہٰذا یہ بات درست نہیں ہے کہ عاشورہ کی حرمت اس واقعے کی وجہ سے ہے، بلکہ اس کی اپنی فضیلت ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اسلام میں اپنی فضیلت ہے، اس کی شہادت کی اپنی فضیلت ہے، لیکن یہ مہینہ، اس میں جو 10 محرم الحرام عاشورہ کا دن تھا، یہ اس سے پہلے بھی فضیلت والا دن سمجھا جاتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو شہادت کا مرتبہ اس دن عطا فرمایا تو اور بھی فضیلت بڑھ گئی اس دن کی۔ بہر کیف اس دن کے مقدس ہونے کی کیا وجہ ہے؟ پھر اکثر لوگ کہتے ہیں محرم الحرام کے مقدس ہونے کی کیا وجہ ہے؟ تو پھر اس کی کیا وجہ ہے؟ اکثر لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ پھر اس کی کیا وجہ ہے کہ آپ علماء یہ کہتے ہو کہ محرم الحرام اس واقعے سے پہلے بھی حرمت والا سمجھا جاتا تھا، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ تو علماء فرماتے ہیں کہ جہاں قرآن کی آیات آ جائے تو یہاں وہاں اپنی طرف سے کوئی دلیل دینے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے۔
اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے کہ یہ عاشورہ کے دن کو یہ فضیلت کیوں حاصل ہوئی، تو یہ اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے۔ کیونکہ امام المفسرین کون تھا؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے بہتر قرآن کو اور کوئی زمین پر جاننے والا تھا؟ یہ کتاب تو آئی ہی اسی کے پاس تھی، یہ کتاب تو آئی ہی اسی کے پاس تھی، اس سے بہتر جاننے والا زمین پر کوئی نہیں تھا۔ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بات کو یوں فرمایا کہ عاشورہ کا دن فضیلت والا دن ہے، تو بس یہاں پر ہمیں کوئی دلیل دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک چیز کے بارے میں فرما دیا کہ اس کی فضیلت ہے، تو پھر اندر کوئی دلیلیں اس کی ہے نہیں کہ کوئی دلیل دے کہ اس وجہ سے اس وجہ سے، نہیں۔ امت کو یہ اختیار پھر نہیں ہے اس بات کا۔ اب حدیث مبارکہ کی طرف نظر ڈالتے ہیں تو حدیث مبارکہ میں بعض جگہ پر عاشورہ کا دن آیا تو اس کے متعلق کون سے الفاظ آئے ہوئے ہیں۔ ایک الفاظ یہ ہے کہ جب فرعون کو جب اللہ نے غرق کیا، اللہ جل جلالہ نے، وہ کون سا دن تھا؟ وہ عاشورہ کا دن تھا۔ فرعون جب غرق ہوا تھا وہ کون سا دن تھا؟ عاشورہ کا دن تھا، 10 محرم الحرام تھا۔ اور قرآن اس بات کا گواہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ جل جلالہ نے فرمایا کہ اے موسیٰ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ہیا عصا، یہ میرے ہاتھ میں لاٹھی ہے، ہماری ہندکوں میں کونٹی کہتے ہیں اس کو، پشتوں میں کہتے ہیں کونٹے میں دا پلاس کے۔ تو اللہ جل جلالہ نے فرمایا اس دریا میں اس کو مارو، اس عصا کو۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی عصا کو مارا دریا میں تو 12 راستے بن گئے، 12 راستے بن گئے دریا میں۔ جو راستہ منتخب تھا اللہ پاک کی طرف سے موسیٰ علیہ السلام کے لیے، موسیٰ علیہ السلام اور اس کے دوست اس راستے پر چلے، اور دریا خشک تھا، راستہ بنا ہوا تھا، نکل پار چلے گئے۔ فرعون نے جب دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام کے دوست جا رہے ہیں تو فرعون نے بھی اپنے لشکر کو بلایا کہ آؤ میرے ساتھیوں تم بھی چلو۔ جب دریا کے بیچ میں پہنچے، ایسا نہیں ہے کہ بس سائڈ پہ تھے اور پانی نے پکڑ لیا، جب دریا کے بیچ میں پہنچے، تفسیر مظہری اور تفسیر روح المعانی اور بیان القرآن اور تفسیر ابن کثیر نے لکھا ہے کہ جب فرعون کا لشکر دریا کے بیچ میں پہنچا تو فرعون نے پیچھے دیکھا تو راستہ بند تھا، پانی آ گیا، اور اب فرعون ڈوبنے لگا، اور اسی وقت اللہ پاک نے اسے غرق کر دیا فرعون کو۔ یہ دلیل تو قرآن میں بھی موجود ہے اور حدیث مبارکہ میں بھی ہے۔ حدیث مبارکہ نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی تشریح فرمائی کہ یہ محرم کا 10واں دن تھا۔ بعض لوگوں نے اپنی طرف سے بھی کوئی باتیں لکھی ہوئی ہیں، لیکن حدیث مبارکہ میں اس کی کوئی دلیل نہیں ہے، نہ بخاری میں، نہ مسلم میں، نہ ابو داؤد میں، نہ ترمذی ہے، نہ نسائی میں، نہ ابن ماجہ میں ہے، نہ موطا امام مالک میں، نہ مسند امام احمد بن حنبل میں، نہ مسند امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی کتاب میں، یعنی حدیث کی کتابوں میں جو بڑی بڑی کتابیں، کسی میں بھی یہ دلیل نہیں ہے۔ آج جب میں مطالعہ کر رہا تھا کتاب کا تو ایک نے لکھا ہوا ہے کتاب میں
کہ ابراہیم علیہ السلام کو جب نمرود لعین نے آگ میں ڈالا اور جب ابراہیم علیہ السلام کے لیے حکم ہوا تھا کہ اے آگ ٹھنڈی ہو جا سلامتی کے ساتھ، اتنی ٹھنڈی بھی نہ ہونا کہ میرے ابراہیم کو سردی لگے اور اتنی گرم بھی نہ ہونا کہ میرے اس شہزادے کے جسم کو کوئی نقصان پہنچے۔ تو ایک عالم نے لکھا ہوا ہے کہ یہ محرم کا 10واں دن تھا، لیکن حدیث کی کتابوں میں یا قرآن کریم میں اس کی کوئی دلیل موجود نہیں ہے کہ یہ یہی تاریخ تھی۔ موسیٰ